جی السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ مشکل بھی بات کی تھی، اور میں نے یہ بات کی تھی کہ کیونکہ رمضان کی آمد ہے تو آج ہم جو ہے وہ 25 شعبان میں، تو 5 دن بعد انشاءاللہ رمضان میں مبارک جو ہے، تو آج ہم اس سلسلے میں جو ہے آج رمضان کے متعلق جو ہے وہ ساجد بھائی سے بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سیشن میں بہتر ہے کہ ہم کچھ رمضان کے جتنے بھی آداب ہیں اس کے متعلق جو ہے جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پروفٹ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب کمائیں، کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں فرائض یا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ثواب اس طرح نہیں ملتا جیسا ملنا چاہیے۔ تو ساجد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ رمضان کے سلسلے میں، تو آپ پلیز بتائیے کہ رمضان مبارک میں ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ لطفی بھائی کہ آپ نے پھر مجھے الحمدللہ مدعو کیا، اور پھر میں آپ سے یہی بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا، دہراؤں گا کہ جس طریقے سے آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت اور ہماری محنت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سب سے بڑی بات یہ دیکھیے، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے۔ جس نے رمضان میں صبر کیا سمجھے اس کا ٹھکانہ جنت۔ اللہ رب العزت کے قربان جائی کہ دیکھیے کہ 11 مہینے جہنم کے بھی دروازے کھلے ہیں، جنت کے بھی کھلے ہیں، شیاطین آزاد ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پروردگار عالم جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے تمام شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ علماء سے سنتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ جنت کو سجایا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ رمضان کا صحیح حق ادا، رمضان کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں کہ بھئی بہت محنت کرنی ہے، ہم نے پہاڑ توڑ لے، نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ صبر کرنا، اپنے جسم سے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ روزے کے معنی ہے جلا دینا۔ ایک بندہ جب روزے رکھتا ہے تو پروردگار عالم سارے اس کے گناہوں کو جلا دیتا، اور اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہی اپنے بندوں کے لیے اسی لیے رکھا ہے خاص کہ میرے بندے اس میں محنت کرے، مشقت کرے، اور 11 مہینے اس کا پھل کھائیں۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا پیر کو انشاءاللہ خیر سے، یا منگل کو، جب بھی تراویح ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، جی لیکن تو ہماری آپ کی قیاس آرائی ہیں۔ بالکل۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا، پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، ایسی اس امت میں قرآن کہتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ رمضان کے اندر انسان غفلت کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، سخت تک شراب چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ نہ آئے، چوری کرنے والا احتیاط کر لیتا ہے، جھوٹ بولنے والا، رشوت لینے والا رشوت لیتا ہے رمضان کا مہینہ۔ یہ بات ہے نا بھائی۔ جی یس یس۔ اب رمضان کے مہینے میں چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے شیاطین کو بند قید کر، جہنم کے دروازوں کو بند کر، جنت کو سجا کے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے زلفی بھائی کہ اللہ رب العزت ساتوں آسمان سے چھوڑ کے پہلے آسمان پہ اپنا تخت سجا لیتے۔ وہ تخت پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور پھر فرشتے جو ہے ندا لگاتے ہیں، ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہے کوئی جہنم سے خلاصی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا یا معافی کرانے والا، ہے کوئی جنت مانگنے والا۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ پہلے آسمان پہ جب اللہ رب العزت کا عرش لگ جائے جی جی۔ اور فرشتے ندا کریں تو یہ آپ بتائیے کس کو نفع ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو نفع ہو۔ جی جی بالکل۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، سب سے بڑا فقدان ہمارے یہاں بتائی کیا؟ جی کہ لوگ رمضان کا احترام نہیں کرتے۔ رمضان کا احترام جو ہے نا دل سے کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ادب اور ایک ہوتی ہے عظمت۔ ادب میں اور عظمت میں فرق ہے۔ انسان جب کسی کا ادب کرتا ہے تو احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے یا احتراماً سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ عظمت عظمت ایک ایسی چیز ہے وہ انسان کے دل سے ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر یہ خدشہ رہتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔
ہم رمضان کا عظمت اس کی عظمت تک نہیں پہنچتے. رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں, علماء سے بھی کرتے ہوں گے, مفتیوں سے بھی کرتے ہوں گے, کہ جب اللہ رب العزت نے شیاطین کو قید کر دیا تو یہ لوگ جو اٹھے کٹھے لوگ ہیں رمضان کے مہینے کے اندر باہر گھومتے پھرتے ہیں, پان کھا کے پیک مار دیتے ہیں, سارے عام سگریٹ پی رہے ہیں, سارے عام گٹکا کھا رہے ہیں, سارے عام کھانے کھا رہے ہیں, جی جی تو یہ کیا ہے؟ جی یہ کیا ہے؟ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب شیاطین بند ہے, بندہ یہ کہتا ہے کہ جب شیاطین بند ہو گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, اب شیطان بگانے والا کہاں سے آئے؟ اس لیے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو سب سے بڑا جہاد تمہارا نفس امارہ ہے. بالکل. جس نے اس نفس امارہ پہ قابو کر لیا وہ کامیاب. اب یہ ہمارا نفس ہی ہمیں اندر سے بہکاتا ہے. کون روزہ رکھے گا پورا دن بھوکا رہے گا, تو کیا کرے گا؟ پان کھا لے, یہ کر لے, وہ کر لے. تو ہم نفس امارہ کی وجہ سے پھنس جاتے. رمضان کا احترام عظمت کو ہم بھول گئے. آپ دیکھیے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اگر ہم سودا لینے چلے جائیں, اٹھے کھٹے لوگ جسے جوان کڑیل جوان کہتے ہیں وہ بیٹھے پان کھا رہے ہیں, پچکاریاں مار, اور لوگ جو ہے سگریٹیں پی رہا ہے, کھانے کھا رہے ہیں. ورنہ یقین جانی آج سے اگر 30 سال پہلے چلے جائیں پیچھے تو کتنا رمضان کا احترام پہلے بہت زیادہ ایسے ہوا کرتا تھا کہ جیسے سفر ہے, اسٹیشن وغیرہ ہے, تو سفر میں تو روزے کی ویسی اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی. دین بڑا آسان ہے, جی جی بالکل دین مشکل نہیں ہے. جی اللہ فرما رہا ہے سفر کرو تو اپنے روزے کو مؤخر کر سکتے ہو, اس کو بعد میں رکھ لینا, ہم اسی وہی اجر دیں گے. جی جی دین کتنا آسان ہو. بالکل صحیح. اب وہاں پہ جو ہوٹل وغیرہ ہوتے تھے, غیر بیمار بھی ہوتے تھے, وہ پردے ڈال کے رکھا کرتے. بالکل ہاں آپ نے دیکھا ہوا بالکل دیکھا. کہ پردے ڈال کے رکھتے. جی جی اب وہ پردے ختم ہو گئے, بہیائی شروع ہو چکی. آپ رمضان کے اندر مارکیٹوں میں دوپہر میں چلے جائیں 3-4 بجے, جو وہاں کے کام کرنے والا ورکر ہیں, لوگ ہیں, آپ کو ایسے کھاتے ہوئے ملیں گے. آپ کتنی شرمندگی والی بات, افسوس کی بات ہے, بہت ہی کتنی افسوس کی بات. اور رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ. جن لوگوں نے ایمان کی حالت کے اندر اور خوش اخلاقی سے, خوش اسلوبی سے رمضان کی عظمت اور اس کا احترام کیا, رمضان کے پورے روزے رکھے, تراویح کا اہتمام, اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی مہر لگا. تو مشکل کام تھوڑی ہے کوئی کہ شاید یہ مخصوص لوگ کریں گے. مخصوص لوگ پوری نہیں ہے. اللہ نے اپنے ہر بندے سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رمضان کا مہینہ ہے, تم سرمایہ کاری کرو, ہم تمہارے لیے تمہیں جنت کے بشارت دیں. بالکل صحیح بات. اور پھر رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے 3 اشروں کے اندر اس کو بانٹا ہے. سب سے پہلا جو اشرہ آتا ہے وہ رحمت کا آتا ہے. ایک اشرے کے اندر ہم نے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو, ایسی نازل ہو رہی ہے کہ جب دوسرا اشرہ آتا ہے تو اللہ اس اشرے میں آواز لگاتی ہے کہ بھائی یہ مغفرت کا اشرہ ہے, جو اس اشرے میں روزے رکھے گا اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اور جب تیسرا اشرہ رمضان کا آتا ہے تو وہ آتا ہے دوزخ سے خلاصی کا, جہنم سے خلاصی کا. اور اس جہنم میں خلاصی کے اندر اللہ رب العزت نے اس آخری اشرے کے اندر اعتکاف بھی رکھا ہے. اعتکاف کے اندر 5 پاک راتیں رکھی. ان 5 پاک راتوں کے اندر ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ 1000 سالوں سے کہیں زیادہ افضل لیلۃ القدر کی ہوا. اب یہ اللہ کو پتا ہے کس دن, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کیا فقدان, 21ویں شب آتی, اول 99% لوگوں کا یہ کہ یہ شب قدر نہیں ہو سکتا. 23ویں شب آتی ہے, یہ بھی نہیں ہو. 25ویں آئی, یہ بھی نہیں. 27ویں شب جب آتی ہے تو لوگ تو سوئے ہوئے جاگ جاتے, اور ایسے جاگتے ہیں کہ علامات بھی حفیظ کے آج شب قدر, اور اس کے آنے والی جو رات ہے 29ویں شب. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ میرے محبوب یہ رمضان میں یہ رات جو ہے شب قدر کہا جاتا ہے. آپ اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے
آپ جیسی حجرے سے باہر نکلے کہ میں صحابہ کو بتاؤں گا، خوشخبری سناؤں گا کہ اللہ نے مجھے شب قدر کی بشارت دے دی، جی جی آپ جیسے نکلے دیکھا تو دو لوگ آپس میں لڑ رہے، آپ نے ان کی صلح کرائی۔ اس صلح کرانے کے اندر ہی اللہ رب العزت اوپر پردہ تھا، جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے؟ پردہ تھا۔ اچھا اچھا دیکھیے کہ شب قدر پہ پردہ کیوں پڑا، ٹھیک ہے نا، اللہ عالم الغیب ہے۔ پردہ اس لیے پڑا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے یقین جانیے شب قدر کا پردہ پڑا۔ تو اس لیے تو کہا جاتا ہے لڑنا جھگڑنا کیا ہے، شیطانی عمل۔ شیطانی عمل ہے۔ اب ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جو اللہ کو پڑھتا ہے، لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں بیٹھ کر اس کو چوکھٹ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت رمضان میں اپنے بندوں کی بخشش پروانے لکھ رہا ہے، اتنے لکھ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنے پروانے، میرا رب اتنے اپنے بندوں کے پروانے، اور ایک ایک لمحے کے اندر اپنے بندے کو بخش رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ روزہ دار روزہ رکھ کے سو رہا ہے، اور حکم کیا ہے، اس کے سونے کو اس کے عبادت میں شامل کرو، اس کو سونے کو اس کی عبادت میں شامل ہے۔ کاروبار کر رہا ہے، بازار میں خریداری کچھ بھی کر رہا ہے، سارا کا سارا اس کا اجر عظیم لکھا جائے گا۔ اب لیکن انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے انعامات اتنے میرے اوپر برس رہے، اتنے برس رہے، تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا کروڑا شکر احسان ہے کہ تو نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف دیا، اور میں ان نبی کا امتی ہوں کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، اور اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، نبوت ختم، جی جی مہر لگا دی۔ بالکل مہر لگ چکی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایمان مفسر اور ایمان مجمل ہے نا، کہ میں آمنت باللہ، اب دیکھیں نا بات ہماری کہاں ہو رہی ہے، اور جب ہم دین کی طرف آتے تو بات کہاں چلی آتی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ ورسولہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے، اب جو رسولوں کی بات سے انکار کرے وہ کون ہے، تو انا خاتم النبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، صحیح ہے نا، یہ تو ختم نبوت تھا۔ تو میں اور آپ اور یہ پورا معاشرہ جو ہمیں دیکھ رہا ہے، جو پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، یقین جانیے ہم کتنے سخت گناہ گار کیوں نہ ہو، گناہوں میں لت پت کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ ایک شرف ہے ہمارے اوپر، یہ بڑے فخر کی بات۔ اس سے پہلے امتوں پہ روزے تھے جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم امتی مہینے، اس سے پہلے یہودی تھے، کوئی ایک روزہ رکھتا تھا اتوار کو، کوئی 2 روزے رکھتے تھے، ان کا تو اپنا حساب کتاب تھا، لیکن اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، اس لیے کہ جو پہلی امتوں پہ تھے ایسے ہی تمہارے اوپر فرض۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ رمضان جو ہے فجر سے لے کے مغرب تک، یہ 1446 اور 45 اور یہ 2024 کا میں ماحول بتا رہا ہوں، کہتے ہیں جی فجر سے لے کے اور مغرب تک رمضان ہے، جو ہم نے روزہ کھول لیا اب رمضان ختم، یہی نا، اب انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں، جبکہ دین اور شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ رمضان کا چاند مغرب کے بعد دن تبدیل ہو جائے۔ اب ہماری روحت القلات کمیٹی بیٹھے گی، رمضان کا چاند ایک مثال ہے پیر کو نظر آ گیا مغرب میں، تو مغرب کے بعد سے رمضان شروع، 24 گھنٹے کا رمضان ہے، دن ہو رات ہو رمضان رمضان۔ رمضان کے اندر انسان روزے رکھتا ہے، سحری کرے وہ فرشتے دعا فرماتے، افطاری کے وقت اللہ رب العزت نے اس امت کو وہ شرف دیا ہے، آپ یقین جائیے حدیثیں پڑھتے ہیں اتنے خوش ہوتے کہ اللہ کتنے انعامات ہیں اس امت کے اوپر،
کہ روزے دار کے لیے ہوائیں، چرین پرین، سمندر میں جتنی مخلوقات کی مچھلیاں ساری روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ یہاں تک کہ آیا کہ یہ پتھر، یہ ڈیلے بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء الصلوۃ والسلام دنیا میں بھیجے، 1,24,000، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج ان کے امتی نہ ہوتے ہم پہ اتنی رحمت نعمت سکینہ نہیں آتی۔ انسان سحری کرتا ہے، دعا مغفرت شروع ہو جاتی، دن میں روزہ رکھتا ہے، مشقت کرتا ہے، کام کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، اور پھر جب افطاری کے وقت دسترخوان بچھا ہوتا ہے اور وہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، اب اللہ کا حکم ہوا تو روزہ کھول لو۔ نعمتیں اتنی ساری رکھی ہیں، لیکن کیا حکم جب اذان ہوگی حکم ہے ہی نہیں۔ جی جی اب حکم کا جب اللہ کا حکم ہوگا جب میں روزہ کھول، اللہ فرماتا ہے یار میرا بندہ ساری نعمتیں رکھی ہوئی اس کے آگے، کتنے خوشی کے عالم میں جلدی سے روزہ کھلے اور میں اس کی نعمتوں کو کھاؤں اور پانی پیوں، شربت پیوں، تاکہ میرے دل کو سکون چین ملے رہا۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ جو دعا کرے نا روزے کے وقت، ان سب کی دعاؤں اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بناتے۔ اللہ روزانہ افطاری کے وقت کروڑوں لوگوں کی روزانہ بخشش اور مغفرت فرماتے۔ اس لیے علماء صبح یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو افطاری کے وقت تو جتنے کروڑوں کے بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، ان مغفرت بخشش کرنے والوں مجھے، میرے اہل ویال کو، میرے ماں باپ کو شامل۔ روزانہ کے طور کے اوپر میرا رب اپنے بندوں کو معاف۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان آتا ہے اور اس کی عظمت اور اس کا احترام نہیں کرتے، روزے نہیں رکھتے، بد نصیب۔ یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا، بلکہ اپنے چینل کے توسط سے جو ہے شکایت کرنا چاہوں گا۔ ہاں بالکل، ایسے لوگوں سے، دیکھیں آپ نے ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اتنے انعامات کے بعد الحمدللہ، یہ چیزیں امتی ہونے کا جو ہے وہ ثواب وہ تمام چیزیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر چند لوگ، کچھ لوگ جو کاروباری طبقہ ہے، اور رمضان آیا ہے تو یہاں پہ یقین مانے، میں نے یورپ میں دیکھا ہے ویری سوری کہ وہاں پر غیر مسلم جب رمضان آتا ہے اپنے اسٹوروں پہ مسلم بھائیوں کے لیے ریٹ کم کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ نے میرے دل کی بات، یقین مانے، دل لیکن کی بات کی، دل کی بات آپ نے لیکن میری، ہمارے دل کی بات آپ نے میری، ہمارے ملک کے اندر یہ جو چند افراد ہیں جو رسک کے اوپر، یعنی کہ ایک طرح کا ان کا کنٹرول کہہ لیں آپ، یقین مانے آپ کے مافیا، جی مافیا، مافیا بولے آپ ان کو۔ جی تو یہ ایسا، ان لوگوں کو کیا رمضان کی عظمت کا علم نہیں ہے؟ میں یہ ہے رہا، یقین مانے ابھی کیلا 60 روپے درجن تھا، اس وقت 150 روپے سے کم ہے، اور ابھی ایک دو رمضان میں 200-250 روپے چلا جائے گا۔ امرود کا یہی سلسلہ 60-70 روپے تھا، ابھی 150 روپے ہے۔ تو یعنی کہ فروٹ کے ریٹ جو ہے وہ 3 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اب غریب آدمی کی جو ہے وہ ٹھیک ہے، ایک طرف امیر آدمی کے لیے تو بے شمار چیزیں رکھی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں خدا را اس غریب کا سوچیے جس کی تنخواہ بہت کم ہے، جس کے سورسز بہت کم ہیں، کیوں نہ ہم ان ریٹس کو کم کر کے، اپنا منافع کم کر کے ثواب کے اندر شامل ہو جائیں۔ آپ کی اتنی پیاری بات ہے، سنہری بات ہے، سنہری بات بھی ہے، دیکھیں میں تو ایک اور یہ دیکھیے سنہری بات تو یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ جی جی خانقاہ میں رات کو محفل تھی درود شریف کی، جمعرات کو ہوتی، تقریباً 2 بجے کا ٹائم تھا، کچھ لوگ میرے پاس باہر سے آئے ہوئے بیٹھے ہوئے، جی چائنا سے تھا، رمضان کے اوپر ہی باتیں کر رہے تھے۔ بالکل، ایک بندہ تھا، وہ شخص مجھ سے کہنے لگا حضرت چائنا کے اندر میں نے رمضان میں یہ دیکھا اسٹور یہودی کا ہے، جی یہ بڑی قابل توجہ والی بات ہے۔ اور میں نے اس کی بات سنی، میں کتنا خوش ہوں۔ انہوں نے کہا اسٹور جو ہے اس کا ہے، اس اسٹور کے اندر مسلمانوں کا بھی سامان ہے، یہودیوں، مطلب جتنے بھی لوگ سب تمام مذہب کا رکھا، جی جی اور جو مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے سامان، جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 40 روپے کی رکھی، اس میں لکھا ہوا ہے مسلم رمضان مبارک کے لیے وہ خصوصی رعایت آفر، کہتے ہیں رعایت، مسئلہ خوشی کے اندر انہوں نے ان کو وہ کیا کہتے ہیں ان کو دیا، بونس دیا۔ اس نے کہا کہ اگر یہودی آئے گا نا
کوئی بھی آئے XYZ، وہ جو چیز مسلمانوں کے لیے 40 روپے کی ہے نا، اور وہ چیز ان کے لیے 100 روپے کی ہے، وہ اب 100 روپے والی چیز اٹھائے گا، 40 والی روپے کی چیز نہیں اٹھائے گا۔ اچھا، اخلاقی طور پہ وہ اخلاقی طور پر اس نے یہ بتایا مجھے، باخدا کہہ رہا ہے، میں خود پریشان ہو گیا کہ یہی چیزیں، جیسے یہ موبائل ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے بالکل. یہ موبائل ہے، رمضان میں آنے کے ہم نے اس کو 10,000 کا تھا، ہم نے اس کو کر دیا 4,000 روپے کا۔ یہ سارے ایک جیسے موبائل رکھے ہوئے، اس کے اندر ہر ممالک کے مذاہب کے لوگ، ہر ممالک کیا، لیکن ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ مسلمانوں کے لیے خصوصی رعایت، جو ان کا تہوار ہے، اس کی برکت کی وجہ سے ہم نے اس کے اندر ان کے لیے رعایت۔ وہ جو دوسرے لوگ آ رہے ہیں وہ یہ نہیں اٹھا رہے موبائل، جو 10,000 کا ہے وہی اٹھا کے اسی کی پیمنٹ کر رہے ہیں اور خوشی خوشی جا رہے ہیں، خوشی خوشی جا رہے ہیں لے کے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، جو ان کے لیے ہے۔ اور اگر ہمارے اس پاکستان کے اندر یقین جانیے ڈسکاؤنٹ لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، کہ بھائی اپنے کرسمس آ رہی ہے اور ہم نے جو ہے نا کرسمس میں ان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، ان کے لیے، عیسائیوں کے لیے، سب کے لیے یہ موبائل جو ہے ان کی عیسائیوں کے لیے ہم نے 100 روپے کا کر دیا اور مسلمانوں کے 500 روپے کیا۔ ہماری مسلمان قوم 100 روپے پہ ٹوٹے، اسی کا بیڑا غرق کر دے، اسی کا بیڑا غرق۔ تو آپ یہ دیکھیے، اب میری بات پوری نہیں ہوئی، تو ان کے اندر ڈسپلن کتنا ہے، ان کے اندر احترام کتنا ہے۔ دیکھیے تو علامان بن حفیظ تو ہم سے تو اچھے غیر مسلم ہیں۔ اخلاقی طور پہ تو میں یہ کنفرم کرتا ہوں، آپ تو رہتے ہیں، آپ کے پاس فرانس کی نیشنلٹی ہے، آپ 25 برس وہاں گزارے ہیں آپ نے، میں بھی گھومتا رہتا ہوں، پھرتا رہتا ہوں، لیکن کوشش یہ کرتے ہیں ہم جہاں بھی جائیں اپنے ملک کا وقار بلند کریں، اپنے پاکستان کا وقار بلند کریں۔ لیکن جب ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو یقین جانیے اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری نظریں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اپنے مسلمان بھائیوں کو رعایت دینی چاہیے۔ آپ یہ تو بندے کی بات آتی ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو بندے کا محتاج نہ فرما، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا سربراہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جب اس مہینے کے اندر اپنے بندوں پہ اتنی رعایت کر رہا ہے، سارے گناہوں کو بالکل ایسا مٹا رہا ہے، ایسے ختم کر رہا ہے، جلا رہا ہے، جب بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، ہمیں معاف کر رہا ہے، ہمیں رعایت دے رہا ہے، یار بندہ بندے کو رعایت نہیں دے سکتا۔ رمضان کے ساتھ قرآن کا بھی ذکر کریں، ٹھیک ہے نا بھائی، اس کو بھی بات پوری کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو رمضان میں نازل فرمایا 27ویں شب کو، ٹھیک ہے۔ رمضان اور قرآن کا کتنا پیارا میل ہے، یعنی قرآن کا نزول ہی جو ہے وہ رمضان میں اسی لیے کیا ہے، کیا پیارا میل۔ حکم ہوا جی 20 تراویح ہو رہی ہیں، اب اس کے اندر کہیں 1.25 پارہ روز سنایا جا رہا ہے، کہیں 2 پارے، کہیں 3 پارے، مثلا چل رہا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ قرآن لوگ گھروں میں پڑھ رہے ہیں، مستورات قرآن گھروں میں پڑھ رہی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ سال کے 11 مہینے اتنی قرآن کی آوازیں، اتنی قرآن کی رونقیں نہیں دیکھی جو رمضان کے مہینے میں۔ آپ دیکھیے کہیں بھی چلے جائیے، ہر جگہ تراویح، پارک میں، گراؤنڈ میں، سب جگہ اللہ نے اس قرآن کو اس رمضان کے ساتھ۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11 مہینے کے اندر انسان قرآن کے ایک حروف کو پڑھتا ہے، الف لام میم، یہ تینوں عام دن کے اندر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں ایک حروف کی، عام دن میں 11 مہینے الف لام میم کے 3 اب رمضان میں آ جائے اللہ اس کو 70 گنا۔ رمضان کے مہینے میں ہر چیز کا ثواب 70 گنا ہے، نفلوں کو فرض کے برابر درجہ دے دیا ہے کہ آدمی انفرادی نفل پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جماعت کا فرض نماز کا ثواب ملے، اور جماعت کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا۔ پھر حدیث میں نا اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کو رزق کو بڑھا دے۔ اب لوگ دماغوں میں خلل ہے، اب خلل کیا ہے کہ اللہ رمضان میں رزق بڑھاتا، نظر تو آتا نہیں،
یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے نہیں؟ بالکل ایسے ہی. میں آپ کی وزن. چلیے انشاءاللہ تعالی اس بات کو بھی پورا ختم کر دیتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی، سال کے 11 مہینے تم کون سا ایسا وقت ہے تمہارا دسترخوان کہ صرف کھانے کے علاوہ کچھ اور نعمت ہوتی ہے؟ رمضان میں مغرب سے پہلے دسترخوان بچھتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے. اور کتنے لازوامات ہوتے ہیں. جی 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 گھر والے کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی بنا لیں، یہ بھی بنا لیں، یہ بھی بنا لیں. پھر وہاں سے بھی فون آتا ہے کہ بیگم یہ بھی بنا لیجیے. جی جی. اور پھر مزے کی بات بن گیا، فون آتا ہے امی آج یہ بنا لینا. امی بھی، ماں بھی میری، میرے بچے نے کہا ہے. رستے میں سے آ رہے تو پھر تھیلیاں ہاتھ کے اندر. اگر کاروبار سے واپس گھر کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، روزہ گھر پہ کھولنا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آ رہے. کوئی نہ کوئی چیز. اتنا بڑا دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے. جی جی. تو یہ رزق کی فراوانی، رزق جو بڑھایا یہ کی نگہداشت، یہ بتاتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھو ہم نے تمہارے رزق کو بڑھا دیا. ایسا بڑھایا کہ تم 4 آدمی ہو، لیکن 4 آدمی بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ، لیکن اس کے اوپر 15-20 اللہ کی نعمتیں موجود. جو مرضی کھا. تو یہ رزق بڑھنے کی تو علامت ہے. اور کیا ہے؟ جی جی. آمدن میں آپ روزانہ سموسہ کھا کے دکھاؤ مجھے، نہیں کھاتے. صحیح بات. پکوڑے کھا کے دکھاؤ مجھے، روزانہ چاٹ کھا کے دکھا دو، دہی بڑے کھا. کتنی بھی چیزیں میں کہتا ہوں خواتین بناتی ہیں ایک سے ایک. آپ تو مجھے بتائیے روزانہ آپ کھا کے دکھائیں. اللہ نے اس رمضان کے مہینے کو ہماری جو خوب رحمت ہے، کھاؤ پیو. اللہ رب العزت نے اب بہت سے ماشاءاللہ لوگ ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ صدقہ خیرات زکوٰۃ رمضان بھی ادا کریں. بالکل. ثواب 70 گنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دے، بالکل دینا چاہیے. اور زکوٰۃ احتیاط سے، خاموشی سے. اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اپنے خاندان والوں کا پہلا بالکل رات کی تاریخی میں جا کے ان کو دو، اور اس طرح سے دو مسکرا کے، یہ لو یہ تمہارے بچوں کو تمہارے لیے کپڑے بناؤ. دل میں کیا رکھو نیت، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں مان دیا کرے، صرف دل میں ارادہ. اس طرح دے کہ اس شخص جو ہے عزت نفس کسی بھی بہانے سے کسی وہ خوش ہو. اور پھر وہ جب دعا دیتا ہے ہاتھ اٹھا کے نا، کروڑوں روپے بھی آگے رکھ دو نا، اس دعا کی برابری اس دعا کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ کتنا مہربان. اب یہ رمضان کی زکوٰۃ سب آ گیا. اب دیکھیے دین کتنا پیارا ہے. دین کیوں پیارا ہے؟ سفر کر رہے ہیں روزہ مؤخر کر دو. بیمار ہے، سخت شوگر ہے، ہارٹ، آپ کے ڈاکٹر نے منع کر دیا تو آپ اب روزہ نہیں رکھ سکتے. آپ کے طبیب کو پتا ہے اگر آپ نے روزہ رکھا بھوکا رہ گا تو آپ کی جان کو اور جان بچانا فرض. اللہ زندگی ہمیں ایک ہی دفعہ دے رہا، بار بار تھوڑی. اللہ جب تمہیں یہاں رعایت دے رہا ہے کہ تم سخت علیل ہو، طبیب منع کر رہا ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا، نہیں کھایا پیا، جان کو خطرہ ہے، تو آپ اس کا فدیہ کرو. فدیہ کی کیا رقم ہے؟ جو صدقات الفطر کی رقم ہے، فدیہ کی رقم ہے. دن میں سہولت مجھے بتائیے ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں ہمت کر لوں گا، میں یہ جب ڈاکٹر نے، علماء سنا کہتے ہیں مفتی میں کہ جب ڈاکٹر نے آپ کو سختی سے منع کیا تھا آپ روزہ نہ رکھیں. اب ایسے رمضان میں کتنے فون آتے کہ والد صاحب کیا روزہ ہے اور واش روم گئے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، بالکل واش روم میں فوراً پانی پلا. بس سب بیمار ہے، علیل تھے، انہیں پہلی فرصت کے اندر ان کو پہلے تو روزہ ہی نہ رکھنے دیں، کوشش کریں. دین میں آسانی دیے تو پھر یقین یعنی ہم اللہ رب العزت کے برعکس کیوں چلے؟ اللہ آسانی دے رہا ہے، ہم خودکشی کی موت کیوں مرے؟ ہاں بھائی روزہ رکھ لیا، بیماری ہو گئی، جگہ لوگ ہے نا. تو بھائی بات یہی ہے کہ کاش ہم اللہ رب العزت کی ماننے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے بندوں کو جو کاروبار کر رہے ہیں، چاہے فروٹ کا ہو، کوئی بھی ہو کاروبار، خدا کے واسطے اپنے بندوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، پورے ملک والوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ جو بھی کوئی کاروبار کر رہا ہے، چاہے فروٹ سے ہو، کپڑے سے ہو، کوئی سے بھی ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے رعایت کر، آسانی والے معاملے. اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا آئینہ ہے، اور مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا. اور ہمارے یہاں تکلیف کس سے دی جا رہی ہے کہ 1 روپے کی چیز 10 روپے کلو، 10 روپے کی بیچ. کتنا بڑا خوب. اللہ ذخیرہ اندوزوں سے راضی ہوگا؟ اللہ کبھی راضی نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں ہوگا، کبھی راضی نہیں ہوگا.
اللہ سب سے پہلے توبہ ہی نہیں قبول کرے گا, اللہ معافی نہیں کرے گا. جب اللہ رب العزت اس ماہ رمضان کے اندر وہ بلغنا رمضان, اس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے, اتنا مہربان ہے کہ 24 گھنٹے اپنی رحمتیں برسا رہا ہے اپنے بندوں کے اوپر. اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ خطا کار ہے, گناہ گار ہے, پھر اپنی رحمتیں برسا رہا ہے. بندہ اپنے بھائی دوسروں کے لیے آسانی پیدا نہیں کر سکتا. اگر آپ غلہ منڈی کے اندر ہیں, آپ فروٹ منڈی میں ہیں, تو بھائی آپ وہاں پہ کہیں کہ بھائی یہ غریب کا بھی تو حق ہے, اس کو بھی تو روزہ کھولنا ہے, اس فروٹ سے امیر ہی روزہ کھول لے گا. پیچھے سے ہی آپ لوگ احتجاج کریں, پیچھے سے ان سے یہ کہیں کہ بھائی دیکھو یہ روپے کی چیز ابھی آپ نے ایک دن پہلے ہمیں دی تھی 5 روپے کی, اب یہ رات میں 5 روپے کی تھی, صبح جیسی پہلا رمضان ہوا وہ بھی سب 15 روپے کی ہو. اب ہم سوال کریں تو پیچھے سے آ رہا ہے. تو خدا کے واسطے میرے بھائیو دوستو, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اللہ سے دوستی کا مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے کے اندر جنت کی بشارتیں دینی ہے اپنے بندوں کو. ہم اللہ سے کیوں نہ جنت کی مہریں لیں, ہم یقین جانے کیوں آسانی پیدا نہ کریں اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے جو کیا کہتے ہیں خریداروں کے لیے. ہم جتنے بھی, میں کہتا ہوں کوئی بھی کاروبار کرنے والا ہو خدارا, اس رمضان کے مہینے میں یقین جانو ایک دوسرے کو بونس, ایک دوسرے کے لیے خصوصی رعایت. جو پیچھے بڑے بزنس مین کاروبار کرنے والے ہیں, خدا کے واسطے وہ ان چیزوں پہ ریٹ گرائے, اور تاکہ آگے آ کے اور ریٹ گرے, تاکہ آگے آ کے اور ریٹ گرے, تاکہ یقین جان ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یقین جانی یہ میرے شعر کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے دربار میں نماز پڑھتا ہے تو سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. تو خریدار خریدنے والا بھی, اس کو بھی ایک ہی صف میں سمجھو خدا کے واسطے. یہی نہیں کہ اگر 300 روپے درجن کیلا ہے تو ایک امیر صاحب نصاب نیچے متوقع طبقے والا نہیں خریدے گا. خدا کے واسطے جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے وہاں آواز ہماری پہنچا دو. ان جتنی بھی غلہ منڈی والے ہیں, رمضان کے اندر جتنی بھی ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں, خدا کے واسطے ان کو کم ریٹوں میں کم, تاکہ لوگ جو خریدے اور خریدنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اللہ کے دربار کے اندر کہ اللہ دیکھیے کہ یہ چیز اس نے ہمیں اتنی سستی دی, اللہ اس کا بھلا کرے, اللہ اس کا بھلا بھلا. دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکت بھی ڈالے گا اور آپ کے گھروں سے بیماریاں بھی اٹھا دے گا. یہ تمام برکات جو ہے وہ آ سکتی ہیں. تو میں ہمارے پروگرام کا مطلب یہی تھا کہ آپ اس طرح جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں رمضان سے. اس کے ثواب سے, ثواب کرنے کا کمانے کا طریقہ خالی نماز روزہ یہ چیزیں نہیں ہیں, باقی آداب بھی ہیں. اگر ایک جو ہے دکاندار وہ کم منافع کے اوپر جو ہے وہ یہ نیت رکھ کے دیتا ہے کہ روزے دار کے لیے یہ چیز جو ہے میں دے رہا ہوں, وہ اس سے روزہ کھولے گا تو مجھے بھی ثواب ملے گا, تو یقین مانیں آپ اس کے روزے دار کے ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل, اللہ کے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں ہے تو خالی کھجور ہی دے دو. جی اللہ کھجور دینے پہ اس کو, جس پہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے رہا. بالکل یہ چیز. تو ناظرین آج کا پروگرام ہم نے جو ہے اس توجہ سے بنایا تھا کہ رمضان کی آمد ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مستفید کرے اس رمضان سے, اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ عطا دے. تو بہت بہت شکریہ ساجد بھائی. انشاءاللہ رمضان کے دوران بالکل, میں انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم اسی رمضان پہ کریں گے. اور کوشش ہماری یہی ہوگی انشاءاللہ تعالی جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے, اور جو جتنے بڑے بڑے غلہ منڈی کہیں بھی ہیں, اللہ اس کے رسول کا واسطہ ہم آپ لوگوں کو دیتے ہیں ریٹوں کے اندر کمی. میں نے شعر سنا ہے نا, وہ اسی کو سمجھ جاؤ کہ ہر شخص خریدے اور کہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے. تو ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا. کہ ہمیں پتہ ہے کہ بعض اوقات میں نے آپ کو پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ بعض اوقات ہماری جو ہے ویڈیوز بہت تھوڑی لمبی ہوتی ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تمیز باندھنے میں اور رزلٹ ڈالنے کا جو ٹائم لگتا ہے. اور پھر اسلام جو ہے وہ ایک دوسرے سے تمام چیزیں جو منسلک ہیں, ہم ایک چیز کو دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے, یہ چیز ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آ رہے ہوں گے, تو آپ کمنٹس کیجئے, شیئر کیجئے, زیادہ سے زیادہ جو ہے سبسکرائب بھی کریں, ظاہری بات ہے. تو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے میں اور ساجد بھائی. انشاءاللہ اجازت دیجیے, آج کی ہماری ویڈیو جو ہے اسی بات پہ ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی
دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی جو ہے توفیق دے. اور اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.